السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ آج حامد میر نے سب کچھ بتا دیا۔ آج حامد میر نے بتا دیا کہ گلگت بلتستان میں کون جیتا کون ہارا، کیوں بلاول بھٹو کو جتوایا، کیا عمران خان اور بلاول بھٹو کے حکومت آنے والے ہیں، کیا یہ دونوں پارٹیاں اتحاد کرنے والے ہیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے، اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھ کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو کون سی بات اچھی لگی ہے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ صاحب یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے قمر زمان قاہرہ صاحب، نیر بخاری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولنگ ڈے تھا وہ تو سموتھلی ہو گیا، لیکن دوبارہ فارم 45 کے حوالے سے شور مچ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ فارم 45 نہیں دے رہے ہیں، وہ کچی پرچیوں پہ لکھ کے دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ جو الیکشن کے نتائج ہیں یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر بھی کوئی درار اور ڈفرینسز کریٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس پوری کیمپین کے دوران بھی آپ نے دیکھا کہ صرف جی بی کے حالات پہ بات نہیں ہو رہی تھی، جو پاکستان میں ابھی بجٹ پیش ہونا ہے آنے والے ہفتے میں، اس حوالے سے بڑی بات ہو رہی تھی کہ کیا ڈیویزبل پول کا معاملہ چینج کیا جائے گا، کیا این ایف سی میں کوئی والنٹریلی تبدیلی کی جائے گی، یہ تمام چیزیں جو ہے ڈسکشن میں رہی ہیں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے نتائج جو ہے ان دونوں پارٹیز کے تعلقات پہ بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ شہزاد صاحب، یہ بڑا ہی ایک دلچسپ سوال ہے اور اس میں لوگوں کی رائے یقیناً مختلف ہو سکتی ہے، لیکن میری جو رائے ہے وہ بیسڈ آن انفارمیشن اور انڈرسٹینڈنگ اس وقت جو سیاسی حالات ہیں۔ دیکھیں، یہ اس وقت جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ اپنی پارٹی جو ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو پولیٹیکلی ریلیونٹ رکھنے کے لیے وہ بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان میں فرض کریں، آج قاہرہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور بھی پیپلز پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں جی کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ندیم افضل چند صاحب جو ان کی پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن ہے، انہوں نے تو جو الیکشن کمیشن ہے گلگت بلتستان کا، اس کے خلاف ایک پوری چارج شیٹ جاری کی ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ جو مرضی کہتے رہے ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست کہ جی گلگت بلتستان میں ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اور ان کے ایک رہنما جو ہے آغا رفیع اللہ صاحب، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا تھوڑے دن پہلے کہ جی ڈکیتی جو ہے وہ ہونے والی ہے گلگت بلتستان میں، جو عوامی مینڈیٹ ہے اس پہ ڈکیتی ہونے والی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ آزاد کشمیر میں کولیشن پارٹنر ہیں، یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ بلوچستان میں ایک دوسرے کی کولیشن پارٹنرز ہیں، یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ مرکز میں بھی کولیشن، ان کے پنجاب کے اور جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ووٹوں پہ کھڑی ہے۔ تو یہ پاکستان کا جو عام آدمی اور خاص طور پہ جو نوجوان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جی گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ہمارے ساتھ بڑی دھاندلی ہو گئی ہے، اور آزاد کشمیر میں دونوں نے مل کر وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس پر پابندی لگا دی ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک وہی والا جو میرا اوپینین ہے جو میں نے پہلے گلگت بلتستان پہ دیا ہے کہ یہ جو بڑی پارٹیاں ہیں یہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ان کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، پاور میں آتی ہیں ان کی رائے کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں جو اس وقت آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، تو یہی جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی تھی، اس نے جب 2022 میں 2023 میں جب انہوں نے عوامی حقوق کے لیے تحریک کا آغاز کیا تو اس وقت آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، سردار تنویر الیاس صاحب ان کے پرائم منسٹر تھے، وہ ایگزیکٹلی اس عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں یہی باتیں کرتے تھے کہ جی یہ ملک دشمن ہے، ان کو باہر سے فنڈنگ ملتی ہے جی، مجھے ان کے بارے میں بڑا پتہ ہے جی، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے جی، اور ان کی بھی ان کے بارے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بھی وہی رائے تھی، اور آج جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے اس کی بھی یہی رائے ہے۔ تو اب یہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جتنا مرضی دعویٰ کریں گے جی ہمارے تعلقات کلامی کے معذرت میر صاحب آپ سے کچھ اس بات کے ساتھ اتفاق ہے کہ جو بھی آتے ہیں وہ اپنے نیریٹو ایک بیانیہ ساتھ لے کر آتا ہے، لیکن پھر اس بیانیے پر وہ عمل نہیں کرتے بلکہ اس بیانیے کو دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مریم نواز جو پروٹیسٹر تھی ان کے ساتھ بیٹھتی تھی، لیکن آج وہ خود ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ہر پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، ہر پارٹی عوام کے ساتھ یہی کرتے آئے ہے۔ تو آپ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، کومنٹ میں اپنے رائے بھی دیں، شکریہ۔ کچھ دیر پہلے جو پارلیمانی میٹنگ ہوئی تھی، آزاد کشمیر پارلیمانی میٹنگ پیپلز پارٹی کی، اس میں جو خبر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اجلاس میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت ہوئی ہے اور ڈائیلاگ اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرنے پر اتفاق کیا ہے پیپلز پارٹی نے۔ صدر زرعی نے اس میں یہ کہا ہے کہ معاملات کو سیاسی مذاکرات اور افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ اب پیپلز پارٹی کی تو اپنے وزیر اعظم اور صدر ہیں وہاں پر، تو یہ جو غور شروع ہوا ہے آزاد کشمیر کی صورتحال پر کہ اس کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے،
وہ بعد میں ہو رہا ہے, پابندی پہلے لگ گئی, یہ معاملہ کو سمجھ نہیں آیا. نہیں, یہ کل مجھے اس بارے میں میری بات ہوئی تھی جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں, تو ان کا یہ خیال تھا جی کہ بلاول صاحب جو ہیں, یہ دعویٰ کیا گیا کہ بلاول صاحب جو ہیں جی وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں بزی تھے, اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب آؤٹ آف اسلام آباد تھے, وہ کراچی میں تھے, اور جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں وہ انہوں نے جناب کسی سے مشورہ کیے بغیر یہ پابندی لگا دی ہے. اور مجھے یہ کہا گیا جی کہ دیکھیں ہم کل جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ رابطہ کیا جائے. اچھا, اس میں صدر زرداری صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی بات چیت ہوئی ہے, اور دونوں میں اتفاق ہوا ہے کہ جی ہم ابھی بھی مذاکرات کا راستہ اختیار کریں گے, لیکن پابندی آپ نے پہلے لگا دی ان پر, ان کو آپ نے دہشت گرد قرار دے کے ان پر پابندی لگا دی. آج مجھے پتا چلا کہ جی کچھ جو منسٹرز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اور پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما جو ہیں وہ شوکت نواز میر صاحب کا کانٹیکٹ ڈھونڈ رہے تھے جی, ان سے رابطہ کیا جائے اور ایکشن کمیٹی کے لوگ جو ہیں ان کو دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے. اب وہاں پہ تو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہی بند ہے, تو وہاں پہ بھی الیکشن ہونے والا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب دوبارہ یہ جو کہہ رہی ہے جی کہ ہم یہاں پہ مذاکرات کا راستہ اختیار کریں گے, وہ اس لیے یہ پوسچر اختیار کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی الیکشن ہونے والا ہے آزاد کشمیر میں, اور وہ یہاں پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے جناب کہ نہیں ہم جو ہے وہ پابندی لگوانے والے نہیں ہیں, ہم نے تو آپ سے بات چیت کا راستہ اختیار کیا. لیکن اب اس حقیقت سے کون انکار کرے گا کہ فیصل ممتاز راٹھور کا تعلق کس پارٹی سے ہے؟ پیپلز پارٹی. دلچسپ. سہیل صاحب, آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اے جے کے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں 27 جولائی کو, آبویسلی جو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ 12 مہاجرین کی سیٹس ختم کی جائیں جوائنٹ عوامی ایکشن پارٹی کی, لیکن اب ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. یہ بات تو نظر آ رہی ہے کہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا, اور یہ درست بات بھی ہے کہ اگر کوئی اسٹریٹ ایجیٹیشن کر کے کوئی لا اینڈ آرڈر کی کیوس پیدا کر کے کوئی اپنا فیصلہ منوانا چاہے تو اس کو تو آبویسلی ریاست اجازت نہیں دے سکتی. لیکن یہاں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ریاست اس حد تک آگے جائے گی کہ پارٹی کو یا تو سسٹم سے باہر کر دیں یا کالعدم قرار دے دیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی پالیسی جو ہے یہ اس وقت بھی لاگو ہے اور اسی رٹ کے ساتھ جو ہے بھی ریاست چلتی رہے گی؟ دیکھیں, معاملات کو ڈیل کرنے کے دو راستے ہیں, ایک انتظامی راستہ ہے, ایک سیاسی راستہ ہے. آزاد کشمیر بھی اتنا ہی ایک سینسٹیو جگہ ہے, اور وہاں پر اس طرح کا یہ جو اقدام ہے یہ نہ ہو کہ کل کے اس کے اثرات جو ہیں, آج تو شاید کنٹرول ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اگر 70-72 لوگ گرفتار کر لیے ہیں تو کل کو گرفتار کر لیں گے, ان کو کنٹرول بھی کر لیں گے, لیکن آگے آنے والی نسل, کل کے جو نظریات ہیں ان کو کون کنٹرول کرے گا؟ تو یہ نہیں سوچا جاتا کہ بعد میں اس کے اثرات کیا ہوں گے. سیاست جو ہوتی ہے یہ لوگوں کو جوڑتی ہے, آپس میں مذاکرات کا راستہ نکالتی ہے, اور اس میں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر عوام جو ہے وہ آپس میں سکھی رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک انتظامی راستہ ہے, درست ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ریاست بڑی بگڑی ہوئی ہے, اس کے لوگ بڑے بگڑے ہوئے ہیں, روز احتجاج کرتے ہیں, روز ریاست کی جو ہے وہ انتظام و انصرام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں, اور ان کو اگر اس طرح سے دبایا نہ جائے تو ریاست نہیں چل سکتی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی حکومتوں کو یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. اب الٹیمیٹلی بہت آخر میں جا کے آپ دیکھیں نا, بھٹو صاحب کے زمانے میں نیب پہ پابندی لگی, پھر اسی جنرل ضیاء الحق نے آ کے ان سے صلح کر لی, اور ان کو ان کی جو ٹریبیونل بنے تھے حیدرآباد کے وہ بھی ختم کر دیے. اسی طرح بلوچستان کی جو لیڈرشپ تھی ساری, ان کو دیس نکالا ہوا, اور پھر ان کو بڑے عزت سے خیر بخش مری صاحب کو اور مینگل صاحب کو افغانستان سے بلایا گیا. تو جو پہلے ہی انتہائی اقدامات سے گریز کرنا چاہیے, اور جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے مطالبات بڑے غیر معقول ہوں, بڑی ہو سکتا ہے کہ وہ مطالبات نہ مانے جا سکتے ہوں, لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ ناممکنات میں سے بھی ممکن نکالنا ہی سیاست ہے. اس کو ٹوٹلی انتظامی طور پر ملک کو چلانا اور سیاست کو ٹوٹلی آؤٹ کر دینا یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوتا. تو آپ سے اپنی ویڈیو ملاحظہ فرمائی, اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھیے, ہمیں بتائیے کہ
گلگت بلتستان میں کون جیتا کون ہارا، اس وقت تک جو نتائج آ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلاول بھٹو کو جتوایا ہے، لیکن حقیقت میں کس نے جیتا یہ سب کو پتہ ہے۔ گلگت بلتستان اور کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ عام پاکستان سے الگ ہے، ان کا نظام الگ ہے، خاص کر کشمیر کا تو مکمل الگ ہے۔ تو وہاں پر بلاول کا ہونا، بلاول جب وہاں سرکار بنائیں گے تو اس سے پیپلز پارٹی پر بہت بڑا اثر پڑے گا، اور 28ویں ترمیم بھی قریب ہے، تو 28ویں ترمیم کو پاس کرنے کے لیے بلاول کو تو کچھ دینا پڑتا، اس لیے لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کو بلاول کو سونپنا اور 28ویں ترمیم آنا اور پھر اسے پاس ہونا، تو یہ چیزیں جو ہے یہ شکوک پیدا کرتے ہیں پاکستان کے قانون کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس سے کوئی مطمئن نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ نکل چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اصل میں لوگوں نے کس کو ووٹ دیا ہے اور کس کو نہیں دیا ہے۔ ایک طرف ندیم افضل چند اور جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہے وہ بھی دھاندلی کا الزامات لگاتے ہیں، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ اب تحریک انصاف کے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے وہ تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور باقی جماعتوں نے کی ہوں گی، لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ کس نے دھاندلی کی؟ پیپلز پارٹی کے تو اتنا بڑا اکثریت نہیں تھا وہاں، پھر بھی اتنے سیٹیں اس کو مل گئی، تو اس کے باوجود بھی وہ کہتی ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو لے کر آپ کا کیا رائے ہے؟ ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کیجیے، بتائیے کہ آپ کے نزدیک کس نے جیتا ہے، کون ہارا ہے، کیا بلاول کو اگلا وزیر اعظم بنانے کی کوشش ہو رہا ہے یا نہیں، کیا مسلم لیگ کو کیوں وہاں سیٹیں نہیں ملی، کیا مسلم لیگ اور بلاول کے درمیان دراڑیں پیدا ہو گئی ہے؟ لگتا تو ایسا ہے کہ اب اس نظام کا ٹائم پورا ہونے والا ہے اور یہ نظام بھی گرنے والا ہے۔ تو آپ لوگوں کا کیا لگتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کیجیے، آپ کے رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اور جو گلگت بلتستان ہے اور کشمیر جو ہے، ان کو پاکستان کا صوبہ بنانا چاہیے یا نہیں، یہ رائے بھی دے۔ اور جو لاولاکوٹ میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، کون اور کس نے یہ کیا ہے؟ کیا پاکستانی سیکیورٹیز نے یا عام لوگوں نے انتشار پیدا کیا ہے؟ کیوں پیدا ہوا ہے؟ کیوں وہ 12 نشستیں کشمیری چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے اور حکومت نہیں چاہتے کہ ختم ہو؟ کیا ان سے کشمیریوں کو فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ تو ان سارے چیزوں کو لے کر اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں دے، ہمیں بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کشمیر سے ہے، گلگت بلتستان سے ہے، پھر تو آپ بہتر رائے دے سکتے ہیں، ہم سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ یا وہ لوگ پاکستان میں ایک صوبے کے حیثیت چاہتے ہیں، جو بلاول نے کہا کہ اگر مجھے جتواؤ تو میں آپ کو صوبہ دے دوں گا، گلگت بلتستان کو صوبے کا حق دے دوں گا۔ اگر ایسا ہے اور وہ لوگ صوبہ چاہتے ہیں تو پھر دیتے کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر دینا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کشمیر کو پاکستان کا صوبہ بنایا گیا تو جو باقی کشمیر ہے، کشمیر ویلی اور جموں کشمیر، پھر ان کا کیا بنے گا؟ UN میں جو ان کے بارے میں جو ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، کشمیر مسئلہ جو ہے UN میں، وہ پھر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا، پھر ان کا جو یہ موجودہ حیثیت ہے یہ بھی کھو جائیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر کو صوبہ بنا کر، گلگت بلتستان کو صوبہ بنا کر یہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ اچھا ہوگا۔ باقی ڈیولپمنٹ کی بات ہے تو وہاں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو انفراسٹرکچر پر جو کام ہو رہا ہے اسی طرح کام نہ خیبر پختونخوا میں، نہ سندھ میں، نہ بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ باقی پنجاب جو ہے، وفاق کے جو پیسے ہیں وہ پنجاب کو مل رہے ہیں، باقی صوبوں کو تو وہ اسی طرح نہیں دیتے، خاص کر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو۔
کشمیر کو البتہ وہ کچھ نہ کچھ تو دیتے ہیں، اسی طرح گلگت بلتستان کو دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال ان کا بہتر ہے۔ باقی جو نشست پر بات ہو رہی ہے، اس پر جو انتشارات پیدا ہوئے ہیں، اس کو کشمیری عوام کو چاہیے کہ وہ حل کرے، پاکستان کو اس میں دخل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ جو مہاجرین ہے اس کے نشستیں کشمیریوں کو پسند نہیں ہے، یا کشمیر کے جی ڈی پی پر یا وہاں کے جو بجٹ ہے اس پر اثر پڑتا ہے اس سے، تو پھر وہ ختم کر دے۔ لیکن اگر نہیں پڑتا تو پھر کیوں اس طرح کرتے ہو؟ وہ تو ان لوگوں کے ایک قسم کے اعزاز ہے جو پاکستان میں آئے ہیں، وہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے وہ پاکستان آئے ہیں، تو ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے، اور جو قانون ہے قانون کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں لکھیے، ہمیں بتائیے کہ آپ کو کون سی بات اچھی لگی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن دبائیے۔ شکریہ۔